اچھا صاحب، آپ سے ایک سوال ہے، ہم لوگ اتنا مہنگے ترین سوٹ بناتے ہیں، کوئی غریب اپنی بیٹی کے لیے افورڈ نہیں کر سکتا، کیا کوئی غریب آدمی اس کو کرائے پہ لے کے اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی کی شادی میں پہنا سکتا ہے؟ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ دلہن ایک دفعہ جو یہ سوٹ پہن لے دوبارہ دوسری کوئی اور دلہن کو یہ سوٹ نہیں پہنانا چاہیے۔ برائے کرم اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائے۔ ہم یہ سوٹ وغیرہ بناتے ہیں، بہت قیمتی قیمت میں ہوتے ہیں، یہ دلہن پہنتی ہے، کہیں یہ اسراف میں تو نہیں آتے؟ ایک دفعہ دلہن پہنتی ہے، اس کے بعد اس کو فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اب وہ بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک جو دلہن کا ہے وہ دوسری کوئی نہ پہنے۔ مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ کسی امبرائڈر نے ہی ہو سکتا ہے کہ یہ چلائی ہو کہ بھائی بزرگوں نے منع کیا ہے تاکہ جس کو بھی پہننا ہے دلہن کو تو ہم سے نیا بنوا لے، ورنہ سارا یہ آپس میں پہنتے رہیں گے تو ہمارے پاس کون آئے گا۔ یہ ایک میرے کو شک ہے، خدا بہتر جانے۔ تو یہ اس کا کوئی اس میں دم نہیں ہے اس بات میں۔ ایک دوسرے کے کپڑے تو ہم پہنتے ہی ہیں نا۔ مال غنیمت میں غیر مسلموں کے جو کپڑے آتے تھے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو پہننے کی اجازت تھی، وہ پہن کر نماز بھی پڑھنے کی اجازت تھی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک کا اترا ہوا دوسرا نہ پہنے، یہ تھوڑا عیب مانا جاتا ہے، تو یہ حقیقت میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو اب یہ دلہن جو عمدہ لباس پہنتی ہے اس میں بھی کوئی عرض نہیں کہ 1,00,000 کا یا 12,00,000 کا ہے، نیت کیا یہ دیکھا جائے گا۔ اگر نیت فخر و تفاخر کی ہے، دوسروں پر فخر جتانا ہے، تکبر کرنا ہے، دل آزاری کرنا ہے، مقابلے بازی کرنا ہے، تو پھر یہ جیسی نیت میں خرابی ویسا اس کا وبال ہوگا۔ تو بیوی کے لیے یہ کہ وہ اپنے شوہر کے لیے زینت کرے، تو شوہر کو خوش کرنے کے لیے زینت کرے گی تو یہ بھی ثواب کا کام ہے اگر ثواب کی نیت سے کرے گی۔ اب مگر دلہنیں جو ہے نا، یہ بس آزمائش ہے بہرحال کہ یہ سب ہوتا ہے عوام کے لیے، دکھاوے کے لیے، کہ لوگ عورتیں واہ واہ کرتی ہوں گی، اتنے لاکھ کا جوڑا، اتنے لاکھ کا جوڑا۔ تو یہ کہ انما الاعمال بالنیات، میں نے جو اس کا اصل مقصد تھا وہ عرض کر دیا کہ کس کے لیے اس کو یہ پہننا ہے۔ مزید یہ کہ کرائے پر سوال تھا، تو کرائے کا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بہت پرانا آج کل کا نہیں ہے، بہت پہلے سے تو صدیوں سے چلا رہا ہے۔ کرائے کے لباس دلہن ہی کے نہیں، مطلب کرائے کے لباس کا رواج ہے، تو کوئی حرج نہیں کرائے کا رواج، کرائے میں یہ دلہن کا لباس بھی دینا۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جو اس طرح کے لباس بیچتے ہیں یا بناتے ہیں، اب وہ کسی کا آرڈر پر یہ بنا رہے ہیں، دام طے ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اگرچہ ابھی اس کو سونپا نہیں ہے، لیکن اگر اس کو کرائے پر دیا تو یہ اب سیکنڈ ہینڈ ہو گیا۔ اگر وہ اب دلہن والوں کو بولیں گے نہیں یہ وہی ہے لیکن ہم نے کرائے پر چڑھایا تھا، وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ یہ اس کا مس یوز ہے، تو اس کو دینا ہے تو اب بول کے جو بھی، ورنہ طے ہو گیا تو اب اس کو آپ کرائے پر نہ چڑھائیں۔ سیکنڈ ہینڈ کا دام اور اوریجنل کا دام فرق ہوتا ہے، یہ بغیر بولے دھوکے سے کام نہ چلائے کہ پیور ہے، بالکل نیو ہے، کسی نے اس کو ٹچ نہیں کیا ہے، ایسی باتیں نہ بنائیں۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ اب اگر دلہن نے پہن لیا تو کیا یہ اس کو بیچ سکتی ہے؟ جو اس کا مالک ہے، دلہن مالک ہے، اگر اس کی بالکل اس کو چاہے تو بیچ بھی سکتی ہے، تحفے میں دے سکتی ہے، کسی کو پہننے کے لیے احسان کے طور پر بھی دے سکتی ہے۔ جیسے یہ بھی پرانی طرز ہے ہماری، ہم نے اپنی جوانی میں بھی سنا ہوا ہے کہ جو شادیاں ہوتی تھی تو یہ دولہے بھی شیروانی یا اپنا یہ جو سوٹ بناتے تھے دولہا والے، تو یہ جیسے کسی دوست کی شادی ہو رہی ہے یا کوئی غریب دوست ہے یا پڑوسی ہے اس کو بھی دیتے تھے، مطلب کہ شادی میں وہ پہنے، عارضی طور پہ دے اور پہنے پھر واپس کر دے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔